السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 13۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ F6 اسلام آباد۔ زندگی کے شب و روز اپنی رفتار سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ سہیل وڑائچ کے محل میں سورج کو نکلے کافی وقت بیت چکا تھا۔ زمرد اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی خاموشی سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرہ کسی لڑکی کے کمرے سے زیادہ کسی گیمر کا کمرہ لگتا تھا۔ دروازے کے سامنے والی دیوار پر LED پینل نصب تھا اور آفس نما سیٹ اپ کے سامنے عام راکنگ چیئر کے بجائے گیمنگ چیئر پڑی تھی، جس کے ساتھ جدید PC اور 2 اسکینرز کا سیٹ اپ تھا، اور اکثر لیپ ٹاپ بھی اس بڑی میز کا ہی حصہ بنتا۔ کمرے کی چھت پر RGB لائٹس نصب تھیں، جنہیں وہ کم استعمال میں لاتی تھی کیونکہ ان کے ایستھیٹک بار یا کلب کا منظر پیش کرنے لگتے۔ وہ آج ایک یونیورسٹی میں بطور مہمان اسپیکر مدعو تھی۔ اس کا جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ دعوت نامہ وہ 2 ماہ پہلے ہی قبول کر چکی تھی اور اب تیار ہونے کو بیٹھی ہوئی تھی۔ زمرد دروازے پر دستک دے کر صوفیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت سلیقہ مند، نفیس اور رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ ان کے ہر عمل سے ممتا جھلکتی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ لیٹ ہو رہی ہو بیٹا۔ صوفیہ اس کے قریب آئی اور نرمی سے کہا، سب کو معلوم ہے تقریب لیٹ ہی شروع ہوگی ماما، آج کل میرا دل ویسے ہی بہت دکھی ہے، اس نے سست روی سے کہا اور موئسچرائزر لگانے لگی۔ موزی کے پروپوزل کی وجہ سے دکھی ہو؟ آپ کو انہیں انکار کرنا چاہیے تھا، الٹا آپ نے سوچنے کا وقت مانگ لیا۔ آپ پاپا کو جانتی تو ہیں، میری پسند کبھی ان کی پسند نہیں بن سکتی۔ کل وہ مائدہ کی جانب تھی جب مصطفیٰ اور اس کے گھر والے ان کے یہاں آئے تھے، کیونکہ ہم اس بچے اور اس کے خاندان کو فائز کے کالج کے زمانے سے جانتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک کسی کو ہاں نہیں کہی اور یہ 8واں پروپوزل ہے جسے تمہاری وجہ سے پینڈنگ پر ڈالا ہے۔ میرا دل پھر بھی بے چین ہے ماتے۔ اس کا واقعی آج کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک لمبی نیند لینا چاہتی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زمرد، جنہیں آپ ہمیشہ پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہو، وہ عروج پر ہی اچھے لگتے ہیں اور ان کا ہنسنا ہی بہت ہوتا ہے۔ دل کے بھاری پن کو خود پر حاوی مت ہونے دو۔ تمہاری آواز میں وہ طاقت ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدل سکتی ہے، تم اسے ضائع مت ہونے دو۔ شہرت ایک ذمہ داری ہوتی ہے زمرد، اور اس کا صحیح وقت پر صحیح استعمال کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ صوفیہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی اور وہ میک اپ کرتے انہیں سنتی رہی۔ اس نے سیاہ رنگ کی لمبی قمیض اور پلازو کے ساتھ بلوچی کڑھائی والی شال اوڑھ رکھی تھی، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیا، خاکستری آنکھوں میں سیاہ لینس ڈالے، بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں روبی ڈالا، پرفیوم چھڑکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی مکمل تیاری کے بعد، ماں سے دم کروانے کے بعد گراج میں آئی۔ لمبے سفر پر وہ ہمیشہ ڈرائیور کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ ہیلو کزن، وہ اپنا سامان کار میں رکھوا رہی تھی جب لان کے درمیان میں کھڑے عفان نے اسے دور سے ہیلو کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ ایک کزن کے وقت کا انتظار کر رہا ہوں جس کی آفر پر پاکستان کی سیر کو آیا تھا، اس کے علاوہ بور ہونے کا کورس مکمل کر رہا ہوں۔ تم ناراض تو نہیں؟ وہ شرمندہ سی پوچھ رہی تھی۔ زرمینہ کے حادثے میں وہ عفان کو بھول ہی گئی تھی۔ بہت ناراض ہوں، آج میں تمہیں وقت دے سکتی ہوں بشرط یہ کہ تمہیں 2 گھنٹے بور ہونا پڑے گا۔ وہ کیوں؟ ایک یونیورسٹی میں اسپیکر کے طور پر مدعو ہوں، ایونٹ لمبا چلے گا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے گراج میں واپس آ رہے تھے۔ اوہ، تو اس میں بور ہونے والی کیا بات ہے؟ مغرب میں لوگ ایسے ایونٹ انجوائے کرتے ہیں۔ وہ حیران نہیں ہوئی۔ عفان خوش شکل و خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا خاصا دانش مند بندہ تھا۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا، بلکہ اس کے خاندان میں لوگ کم اور ڈاکٹر زیادہ تھے۔ پھر وہ عفان کے ساتھ ہی یونیورسٹی پہنچی۔ یونیورسٹی کا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اس کا استقبال کیا گیا، اس کی تعریف کی گئی، اس کا ڈائی ہارڈ فین ہونے کی قسمیں اٹھائی گئی۔ غرض طلباء، پروفیسرز اور نوجوان لڑکیاں بے صبری سے زمرد کی آمد کا انتظار کر رہی تھیں، جو آج ایک خاص مہمان کے طور پر مدعو تھی۔ زمرد کے ساتھ ہی پہلی قطار میں بیٹھتے ہوئے عفان اس پروٹوکول پر حیران تھا جو اس کی کزن کو مل رہا تھا۔ واہ بھئی، بڑے ٹھاٹ ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اسے ٹھاٹ نہیں چاہیے تھا، یہ بوجھ تھا جو وہ مزید اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ تم سیاہ 3 پیس سوٹ اور آرمی ہیئر کٹ میں میرے باڈی گارڈ لگ رہے ہو۔ ہال کی آدھی عوام کو تم پر کرش آ گیا ہے۔
پھوپھو کی خواہش تم آج ہی پوری کر سکتے ہو، ڈھونڈ لو کسی مشرقی دوشیزہ کو، اس نے سرسری سے انداز میں کہا تو وہ دلکشی سے ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ ہال میں مدھم سرگوشیاں ہوئی، کیمرے ان کی جانب کو اٹھے جو ان دونوں کی نظروں سے مخفی نہیں تھے، لیکن وہ یہاں ایک ایک کو پکڑ کر منع نہیں کر سکتی تھی۔ تقریب شروع ہوئی۔ زمرت نے وقت کی قلت کا کہتے ہوئے میزبان سے پہلے ہی اپنی تقریر شروع میں ارینج کروائی تھی، اور جب اسے اسٹیج پر بلایا گیا تو ہال میں خاموشی چھا گئی۔ وہ روسٹرم پر مائک کے سامنے کھڑی ہوئی تو اچانک زرمینہ کی قبر کا وہ منظر یاد آیا جب وہ اس پر مٹی ڈال رہی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرائی، اس نے سامنے بیٹھے نوجوانوں کی طرف دیکھا جو بے صبری سے اسے سننے کے منتظر تھے، اور خود سے سوال کیا کہ آج وہ ایسا کیا کہے جو حاضرین کو امید اور طاقت دے سکے، اور اسے بھی۔ آج اسے کسی قسم کی رسمی تقریر نہیں کرنی تھی۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مائک تھاما اور باوقار انداز میں میزبان کا شکریہ ادا کیا۔ آج یہاں آنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ 2 ہفتے قبل میں نے ایک بہت قریبی دوست کو کھویا۔ اس کی موت نے مجھے کئی نئی حقیقتوں سے آشنا کروایا۔ سچ یہ ہے کہ میں یہاں زبردستی آئی ہوں کیونکہ میں پیاری مریم سے یہاں آنے کا وعدہ کر چکی تھی کہ یہاں آ کر طلباء کو ایک امپاورنگ اسپیچ ضرور دوں گی۔ اس نے تقریب کی انتظامیہ کی جانب اشارہ کرتے کہا تو مسکرا دی۔ طلباء کی نظریں زمرت پر مرکوز تھیں جو ہمیشہ کی طرح آج بھی اس سے کچھ اہم توقع کر رہے تھے۔ میں ایک ہارڈ کور فیمنسٹ ہوں، اور آج 80% خواتین سامعین کے سامنے میں فیمنزم کی ہی بات کروں گی۔ میرے نزدیک فیمنزم کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کھڑی ہوں یا ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس کا سادہ سا مطلب یہ تھا کہ عورتوں کو وہ عزت و مقام دیا جائے جو ان کا حق ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے وہ تمام حقوق دیے جائے جو کسی دوسری جنس کو دیے جاتے ہیں۔ فیمنزم عورتوں کے ان حقوق کی بات کرتا ہے جو بنیادی انسانی حقوق ہے، لیکن ہمارے یہاں اسے گالی سمجھا جاتا ہے۔ عفان اپنے فون میں اس کی ویڈیو بنا رہا تھا اور پیچھے بیٹھے طلباء میں ان دونوں کے بارے میں چہمگوئیاں جاری تھی اور وقفے سے کوئی نہ کوئی ان دونوں کی تصویر اتار رہا تھا۔ سب اس کی تقریر سے زیادہ ایک نئی گوسپ کے لیے ایکسائٹڈ ہونے والے تھے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں عورت کے ہر قدم پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ کیا وہ کام کر سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی جدوجہد کر سکتی ہے؟ کیا وہ مردوں کی طرح آزاد ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی چلا سکتی ہے؟ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں یہ سوال اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں ایک عورت کو ان سوالوں کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم کرتے ہیں اور ہر روز کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں صبح سے رات تک یہی بحث چلتی ہے کہ کون سے کام عورت کو کرنے چاہیے اور کون سے کام مرد کو۔ جو عورت اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے اسے غلط سمجھا جاتا ہے۔ عورت شادی نہ کرے تو سوال، عورت بچے پیدا نہ کرے تو سوال، عورت کمانے لگے تو سوال، عورت شادی کر کے اپنے شوہر کی کمائی پر عیش کرے تو سوال، عورت طلاق لے تو سوال، عورت ایک ایبیوسو شادی میں رہنے کی کوشش کرے تو سوال، عورت آواز اٹھائے تو سوال۔ آخر کب تک خود کو فیمنسٹ کہیں تو یہاں دلیل دی جاتی ہے اسلام ایسی آزادی کے خلاف ہے۔ اسلام عورت کو انسان سمجھتا ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ عزت دی جو دنیا کے کسی اور نظریے نے نہیں دی۔ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ دنیا کے لیے نہیں اپنے ایمان کے لیے مضبوط تھی، اور ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے پانی پینے کا وقفہ لیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور وہ اس جعلی پذیرائی پر ہلکا سا مسکرائی۔ وہ جانتی تھی اس کی باتوں سے وہاں بیٹھے 80% لوگ اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میں آج یہاں کچھ نہیں بول سکوں گی کیونکہ میں کسی تیاری کے ساتھ نہیں آئی تھی، لیکن یہاں کے حاضرین نے مجھے بولتے رہنے پر مجبور کر دیا۔ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ہال میں پھر سے تالیوں کی گونج ہوئی۔ مجھے ایک سوال بڑا تنگ کرتا ہے اور آج تک کسی دانشور نے مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ہم عورتیں ہمیشہ خود کو ثابت کرنے کی دوڑ میں کیوں لگی رہتی ہیں؟ ہم کبھی اپنے گھر میں، کبھی باہر، کبھی اپنے اندر جنگ لڑتے ہیں۔ ہمیں یہ کیوں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، کہ ہمارے بھی خواب ہے، کہ ہم بھی سوچ سکتے ہیں؟ میں سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگوں سے جڑی رہتی ہوں۔ ہر روز لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، ہر روز لوگ اپنی کہانی سناتے ہیں، میری باتیں سنتے ہیں، میری تصویروں پر لائک کرتے ہیں۔ ہر عورت کی کہانی اتنی الگ ہوتی ہے کہ میں چاہتی ہوں ساری زندگی نحل کو دے دوں۔
لیکن اس کے لیے میں جتنا پیسہ بناؤں کم ہے۔ سوشل میڈیا صرف ایک دکھاوا ہے جہاں لوگ اپنی زندگی کا وہ حصہ دکھاتے ہیں جہاں ان کی زندگی میں کچھ معمول سے ہٹ کر اچھا ہو رہا ہو۔ ہم ان لوگوں کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں جن سے ہمیں کبھی ملنا نہیں اور جنہیں ہم ایک اکاؤنٹ کی پہنچ سے زیادہ نہیں جانتے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل جنگ کہاں لڑی جاتی ہے؟ اوہو، سوشل میڈیا پر یا نہیں؟ یہ سب کچھ صرف دکھاوا ہے، ایک تفریح ہے۔ اصل جنگ یہاں اندر لڑی جاتی ہے۔ سامعین خاموشی سے اس کی باتوں کو جذب کر رہے تھے۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، ہر لفظ میں سچائی اور طاقت تھی۔ لوگ اسی لیے اسے سنتے تھے کہ وہ آئینہ دکھاتی تھی۔ عورت کو صرف ایک خوبصورتی کے سانچے میں ڈال کر یہ معاشرہ ہمیشہ کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سب یہاں بیٹھے شاید سوچ رہے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ میں بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج کی عورت کمزور نہیں ہے۔ ہمیں نہ تو مردوں سے مقابلہ کرنا ہے نہ ان کے برابر ہونا ہے۔ ہمیں صرف وہ بننا ہے جو ہم بننا چاہتی ہیں، بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی کی مہر کے اور بغیر کسی روک ٹوک کے۔ ہال میں بیٹھے لوگ دم بخود سن رہے تھے۔ اس نے مائک ہاتھ میں تھاما اور اسٹیج کے درمیان میں آ کھڑی ہوئی۔ تمہاری کہانی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دنیا تمہیں جو بھی کہے، تمہاری حیثیت کسی کے کہنے پر طے نہیں ہوتی۔ تم وہ ہو جو تم بننے کا خواب دیکھتی ہو اور کوئی تمہیں روک نہیں سکتا جب تک تم خود کو نہ روکو۔ عورت کی طاقت اس کی ذہانت، اس کے کردار اور اس کے خوابوں میں چھپی ہوتی ہے۔ مرد بننے کی کوشش مت کرے، وہیں رہے جو آپ ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ میری دوست کی موت نے مجھے احساس دلایا کہ ہماری زندگی مختصر ہے، بہت مختصر، لیکن ہمارے خواب، ہمارے خیالات کبھی مر نہیں سکتے، اور جب تک ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے، دنیا کو سننا ہوگا۔ لوگ آپ کی آواز دبانے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن جب آپ اپنی کہانی خود لکھنے کا حوصلہ رکھتے ہو تو تاریخ آپ کا نام یاد رکھتی ہے۔ شکست تب تک ممکن نہیں جب تک آپ ہار ماننے سے انکار نہ کریں۔ تقریر ختم ہوتے ہی ہال میں دیر تک سناٹا چھایا رہا، اور پھر جیسے ہر کوئی ہوش میں آیا اور تالیوں کا طوفان اٹھا۔ ہر کوئی اس لمحے کا حصہ بن گیا تھا۔ اس نے مائک کو بائیں ہاتھ میں تھام کر دایاں ہاتھ ہوا میں بلند کیا، انگلیوں کو مٹھی کی صورت بند کیا، اور پھر اس نے اپنے چار پی دہرائے: پرپس، پیشن، پروگریس، پاور۔ ہال میں موجود لوگوں نے اس کے 4 پی دہرانے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر ہجوم پر ڈالی اور پھر چپ چاپ اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ اس نے اپنی بات کہہ دی تھی، اور اب یہ دنیا کے لیے تھا کہ وہ ان الفاظ کو سمجھے یا نظر انداز کرے۔ تقریب ابھی جاری تھی۔ وہ اپنی جگہ پر آئی اور مریم اس تک آئی تو اس نے اجازت چاہی کہ اسے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ عفان بھی داد دیتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مریم اسے چھوڑنے باہر تک آئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ باہر تک آئی تھی۔ مریم کو خدا حافظ کہہ کر جب وہ دونوں پارکنگ تک آئے تو عفان نے اس کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ کیا کر رہے ہو؟ باڈی گارڈ بننے کی مشق۔ وہ ہنستے ہوئے کار میں بیٹھ گئی اور عفان ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ ویسے آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ اچھا گیان دیتی ہوں۔ میں نے آج تک کوئی تقریر اتنے غور سے نہیں سنی۔ آج ہی تمہارے چینل کو وزٹ کرنا پڑے گا۔ وہ بس مسکرائی۔ اسے اپنے آپ پر فخر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اسلام آباد، پاکستان۔ آج الفا سیکیورٹی گروپ میں چہل پہل اپنے عروج پر تھی۔ ہر کوئی معمول سے زیادہ خوشگوار اور توانائی سے بھرپور لگ رہا تھا۔ عمارت کے ٹاپ فلور کے کارنر روم میں ایک نرم سی روشنی پھیلی رہی۔ وہ ابتسام کا آفس تھا جو ایک کامن روم کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ اس وقت ابتسام کے آفس میں 2 لوگ موجود تھے اور ماحول دوستانہ تھا۔ ابتسام اپنے آفس چیئر پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ سامنے والی کرسی پر اردشیر بلوچ اپنی تمام تر سنجیدگی اور وجاہت لیے براجمان تھا۔ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ اس وقت اپنے قبیلے کا سردار نہیں بلکہ کمپنی کا CEO لگ رہا تھا۔ بال جیل سے پیچھے کو سیٹ کر رکھے تھے اور وہ ٹھہری ہوئی آواز میں ابتسام سے کچھ کہہ رہا تھا۔ فیصلہ مشکل ہے لیکن مجھے امید ہے میں ہینڈل کر لوں گا۔ ابھی چند ایک ماہ کے لیے تم پر کام کا بوجھ زیادہ ہوگا لیکن میں ریموٹلی سب دیکھتا رہوں گا۔ میرا مشورہ تو اب بھی یہی ہے اردشیر کہ تم خون بہا خود لے لیتے۔
تم اصل قاتل کو تلاش کر کے مار ڈالو گے تو کل کو پھر وہی سب دوبارہ تمہارے خاندان کے ساتھ ہوگا۔ تم کیوں دل بڑا نہیں کر لیتے؟ ابتسام اچھے دوستوں کی طرح اسے سمجھا رہا تھا۔ ابتسام کی بات پر اردشیر نے گہری سانس لی، جیسے وہ اپنی الجھنوں سے سخت نالاں ہو۔ اس کی نظریں ابتسام کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ دل بڑا کرنا تو سیکھ لیا ہے ابتسام، لیکن جب سامنے والے کا دل چھوٹا ہو اور ہاتھ بڑا تو کوئی کتنا بھی دل بڑا کر لے مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ ابتسام ہنس پڑا، لیکن فوراً خود کو سنبھال کر سنجیدہ ہوا۔ یار تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن تم خود سوچو، کیا ہر بار خون کا بدلہ خون سے لینا ہی حل ہوتا ہے؟ زندگی کوئی قبائلی جرگہ تو نہیں ہے کہ بس بندہ مارنا ہے یا زمین واپس لینی ہے۔ اردشیر نے آنکھیں سکیڑ کر ابتسام کی طرف دیکھا، گویا خفا ہوا ہو۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں وہاں جا کر ان سے ہاتھ ملا لوں، ان کمینوں کے گلے لگ جاؤں اور کہوں کہ کوئی بات نہیں، آپ نے میرے خاندان کے 3 لوگ ہی تو قتل کیے ہیں، کون سا بڑی بات ہے؟ چلو جی، آپ سے غلطی ہو گئی اور اب میں آپ کو معاف کرتا ہوں، بلکہ ابتسام کے کہنے پر آپ کو آئس کریم کھانے کی دعوت بھی دیتا ہوں۔ آئس کریم؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کون کہتا ہے کہ سردار لوگ آئس کریم نہیں کھلا سکتے؟ ابتسام نے دانت نکال کر ہنستے ہوئے کہا۔ وہ نہیں ہنسا، بس مسکرایا اور اسے گھورا۔ میرے قبیلے کی عزت میری ذمہ داری ہے، خون بہا لینا ان کے نزدیک عزت کی علامت ہے اور معاف کر دینا کمزوری کی علامت، لیکن مجھے بدلہ لینا ہے۔ اس معاملے میں مجھے سمجھانے کی بجائے میری مدد کرو۔ دیکھو شیر، تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اپنے قبیلے کو خون ریزی سے ہٹ کر ایک نیا راستہ دکھاؤ۔ میں جانتا ہوں یار کہ تم جو فیصلہ کرو گے بہتر ہوگا، بس یاد رکھو کہ معافی وہ طاقت ہے جو ساری لڑائی کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ تم نے سب سے کہا کہ تم قاتلوں کو معاف کر چکے ہو، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، کیونکہ تمہیں لگتا ہے تمہارے بھائی کا قتل کسی اپنے نے کیا ہے۔ اردشیر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ دروازہ نوک کر کے وہ اندر آئی۔ ان دونوں نے بیک وقت دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ گہرے نیلے رنگ کی پینٹ سوٹ میں ملبوس تھی، بال ہلکی فرنچ ٹیل میں بندھے ہوئے تھے اور پیشانی پر چند نرم لٹیں گری ہوئی تھیں۔ ہلکے میک اپ میں وہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ سیاہ ہیلز اسے بااعتماد اور باوقار بنا رہی تھی۔ ابتسام کے چہرے پر بڑی نرم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اردشیر چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد گردن موڑ چکا تھا، کیونکہ اسے دیکھ کر دل کی دھڑکن بلا وجہ تیز ہو جاتی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں سے اپنی چوری پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ لانگ ٹائم مسٹر اردشیر بلوچ۔ وہ اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ کچھ کمزور ہو گیا ہے؟ ابتسام نے بھی اٹھتے ہوئے امارا سے رائے طلب کی۔ امارا کو کمزور نہیں، اداس لگا تھا، لیکن وہ اتنے اچھے دوست نہیں تھے کہ ایک دوسرے سے اداس ہونے کی وجہ پوچھتے۔ لگتا ہے مجھے تم دونوں کو کچھ وقت دینا چاہیے، شاید امارا کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے اور اپنے دوست کی بے عزتی میں تو نہیں سہ سکتا۔ ابتسام نے مسکراتے ہوئے اپنی فائلز اٹھا کر باہر جانے کی ایکٹنگ کی۔ یہ تو تمہارے جائے بغیر بھی ناممکن ہے، تمہیں اپنا آفس چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اردشیر نے ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا، کیونکہ امارا اس کی بے عزتی شاذ و نارد ہی کیا کرتی تھی۔ امارا ان تک پہنچی اور ابتسام سے ہاتھ ملا کر اردشیر کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اردشیر آفس میں کسی لڑکی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، اسی لیے آفس اسٹاف اسے اکثر دقیانوسی بلوچ بھی کہتا رہتا تھا، لیکن سب اسے بے حد پسند بھی کرتے تھے۔ ان دونوں کو ہاتھ ملاتا دیکھ کر ہمیشہ اس کا دل ایک ناپسندیدہ احساس سے بوجھل ہو جاتا تھا۔ آج بھی ہوا تھا، لیکن خیر وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ دونوں اس کی پراپرٹی نہیں تھے۔ اردشیر کے چہرے پر خاموش سی سنجیدگی چھا گئی تھی، آنکھوں کی سنجیدگی کسی سردار کی سختی اور جذبات کو چھپائے ہوئے تھی۔ وہ دونوں بھی واپس بیٹھ گئے۔ آج کا دن تو بہت خاص ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی واپسی جو ہو گئی، امارا اس کی جانب طنزیہ نگاہوں سے تکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ آپ ہی تھی جس نے میری 1 ماہ کی چھٹیاں قبول کی تھی تاکہ آپ کی کمپنی کو کرائسس میں چھوڑ کر نہ جاؤں۔ اس نے گویا بہت کچھ جتایا تھا۔ ابتسام کا قہقہا بلند تھا۔ تم اسے باتوں میں نہیں ہرا سکتی امارا۔ وہ اٹھ کر ان دونوں کے لیے کافی بنانے لگا۔ ویسے اردشیر، ہمیں لگا تھا تم کل آنے والے ہو، ابتسام کہہ رہا تھا۔ سرپرائز! میں تو آج ہی آ گیا، اس نے ابتسام کو پچکارنے والے انداز میں کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ حمدان صاحب نے فون کر کے بتایا تھا کہ آج کی میٹنگ کتنی اہم ہے، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے گردن موڑ کر ابتسام کی جانب دیکھا۔ کبھی بھی نہیں دوست، ابتسام خوش دلی سے ہنسا۔
اردشیر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ امارا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بدلا ہوا سا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ اس سے کچھ کہنے لگی تھی کہ رک گئی کیونکہ اردشیر اپنی فائل کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، یعنی وہ مصروف تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ یہ لے میڈم، آپ کی شوگر فری کافی اور یہ تمہاری بلیک کافی۔ اس نے دونوں کے مگ ان کے سامنے رکھے۔ تم ہمیشہ سے ہی اتنے مہمان نواز ہو ابتسام، تمہاری سنگت کا اثر ہے، بڑا نرم دل ہو گیا ہوں۔ وہ شکریہ کہہ کر اپنی فائل کی جانب ہی متوجہ رہا اور وہ دونوں اپنی باتیں کرتے رہے۔ اس کی موجودگی کافی پرسکون تھی۔ اس کے سامنے وہ ہر قسم کی گفتگو بڑے آرام سے کر لیا کرتے تھے، لیکن آج اس سے اپنی موجودگی بڑی بے معنی لگ رہی تھی۔ تم دونوں کو ایک کام بولا تھا، کیا بنا؟ زرمینا کے معاملے میں اس نے ان دونوں سے مدد مانگی تھی۔ وہ دو دن مزید درکار ہے، اردشیر نے سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی کہ کام ہو جائے اسے انتظار منظور تھا۔ کچھ ہی دیر بعد امارا اٹھ کر چلی گئی۔ تمہارا اور میڈم کا کچھ چل رہا ہے؟ اس نے صاف گوئی سے استفسار کیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا تھا؟ ابتسام مسکرایا۔ وہ آفس میں تمہیں سب سے زیادہ بھاؤ ڈالتی ہے، شاید اسی لیے۔ اردشیر کی بات پر ابتسام کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ وہ آرام سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا، جیسے اس کی بات کو انجوائے کیا ہو۔ تمہیں لگتا ہے مجھے زیادہ بھاؤ دیتی ہے، یا شاید تم ایسا سوچ رہے ہو کہ میں اسے بھاؤ نہیں دیتا؟ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اردشیر ایک لمحے کے لیے لاجواب ہوا تھا۔ کیا تم اس کا مطلب جانتے ہو؟ اردشیر کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میرے دوست، محبت یا تو مکمل ہوتی ہے یا پھر دل کے کسی گوشے میں پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ دو طرفہ نہیں ہوتی۔ شاید وہ یک طرفہ محبت کا شکار ہے، وہ مزے سے کہہ رہا تھا۔ اگر یہ دو طرفہ نہیں ہے تو انہیں روک دو۔ مجھے آفس رومانس سے نفرت ہے اور محبت کی کمزوریاں زہر لگتی ہے۔ وہ کمزوریاں جنہیں ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آنکھوں میں عیاں ہو جاتی ہے، جیسے آج۔ اور وہ خاموش ہو گیا۔ آج کیا؟ وہ جاننے کے لیے پرتجسس ہوا۔ میڈم تمہارے بارے میں سنجیدہ ہے، ایک مرتبہ ان کے بارے میں ضرور سوچنا۔ اپنا حال چھپا کر وہ امارا کی بات کر رہا تھا۔ محبت کمزور نہیں ہوتی میرے یار، امارا اور میں دوست ہے، کزن ہے، اور یہ دوستی وہ رشتہ ہے جسے میں ہر بندھن سے بالاتر سمجھتا ہوں۔ ابھی میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، شادی کی کمٹمنٹ میرا اسٹائل نہیں ہے۔ کنفیس کیا تو پرسنل اور پروفیشنل دونوں زندگیوں میں ہمیں نقصان ہوگا، اسی لیے اس کی بے نام محبت کو ایک طرفہ رہنے دو اور انجوائے کرو۔ ابتسام نے مزے سے آہستہ آواز میں کہا۔ اردشیر نے بڑی مشکل سے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل میں عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ اسے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انہیں ہرٹ مت کرنا، ورنہ میں تمہارے حق میں اچھا ثابت نہیں ہونے والا میرے دوست۔ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ابتسام مزید کچھ کہہ نہیں سکا۔ اردشیر آج سے پہلے اتنا سنجیدہ نہیں لگا تھا۔ اس کا انداز ابتسام کو ٹھٹکا گیا تھا۔ جیفا اسلام آباد۔ شام کے سائے مائدہ کے گھر پر پھیل رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ اسے زرمینا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی تھی اور وہ جانتی تھی وہ رپورٹ بدلی گئی ہے، لیکن اسے ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں ملا کہ وہ کسی پر الزام لگاتی۔ اسے سارے دروازے بند نظر آ رہے تھے۔ مہرنگ نے FIR کٹوا لی تھی اور اس کا فی الفور کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خود کو اس حد تک لے آئے گی۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو خوف زدہ ہوئی۔ یہ جانوروں کے انداز میں کون دروازہ بجاتا ہے؟ کمرے سے دروازے تک آتے آتے وہ غصہ ہو چکی تھی۔ مائدہ بی بی، باہر سے آواز آئی۔ دروازے کے لاک پر رکھا اس کا ہاتھ تھم گیا۔ اتنی سخت اور چنگھاڑتی ہوئی مردانہ آواز پر وہ رک گئی۔ وہ اکیلی رہتی تھی، اسے معلوم تھا یہ بلڈنگ اور یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن وہ دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کر پائی۔ اس وقت کون تھا؟ دروازہ کھولو، پولیس آئی ہے۔ مائدہ کا دل دہل گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازے سے قدم دور کیے۔ پولیس؟ اس کے گھر؟ دروازہ کھولتے ہی اس کے سامنے 4 پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ تم مائدہ ہو؟ ایک اہلکار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی، مائدہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تمہیں غیر قانونی پوسٹ مارٹم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے، اہلکار نے کاغذات سامنے کرتے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ مائدہ حق تک رہ گئی۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ مائدہ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مناسب الفاظ نہ کہہ سکی۔ FIR کٹوانے کا پہلا نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ چپ، ہمیں تمہاری وضاحتوں کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں، ایک اور اہلکار نے دھمکی بھرے انداز میں کہا۔ پھر وہ اس کے قریب آئے جیسے وہ کوئی خطرناک اور عادی مجرم ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم لوگ بغیر لیڈی کانسٹیبل کے مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ وہ ہتھکڑی تھامے آگے بڑھ رہے تھے اور مائدہ خود کو مضبوط بنائے قانون کی آدھی ادھوری معلومات رکھتے ہوئے جو علم تھا وہ کہہ رہی تھی۔
اس کی نہیں سنی گئی۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے اس کی دنیا رک گئی ہو، اسے آسمان سے زمین پر پھینکا جا رہا ہو۔ اس کی کلائیوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، ہتھکڑی کا سرد لوہا اس کی جلد سے ٹکرا کر اس کے دل میں ایک سرد لہر دوڑانے لگا۔ چلو، ایک اہلکار نے حکم دیا اور مائدہ کو سختی سے کھینچتے ہوئے دروازے سے باہر لے گئے۔ اس ناروا سلوک کو ذلت پر اس کا دل کسی اپنے کے لیے تڑپنے لگا۔ اس کے بابا، اس کا بھائی، وہ اسے غلط الزام میں لے جا رہے تھے، وہ سب کو بتانا چاہتی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ اہلکار کا سخت ہاتھ اس کی کلائی پر مزید دباؤ ڈال رہا تھا اور وہ بے اختیار چلتے ہوئے اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ مائدہ کا دماغ سراسیمہ تھا، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کونے سے ایک قطرہ ٹوٹ کر گرا اور اس نے فوراً سر جھکا لیا کہ کوئی اسے کمزور نہ سمجھے۔ پولیس کی گاڑیوں کا شور سن کر سب لوگ باہر جمع ہو چکے تھے۔ ان کی نظریں مائدہ پر جمی تھیں، وہ ایک تماشا بن چکی تھی۔ پولیس کی گاڑی کھڑی تھی اور وہ اسے ڈھکیلتے ہوئے اندر ڈال رہے تھے۔ مائدہ کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی عزت اور ساکھ پر کالک مل دی ہے۔ یہ پہلی بدنامی ہوگی جسے کوئی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے میرے لالا سے بات کرنے دو۔ اسے پہلی مرتبہ پولیس کی وردی والوں سے ڈر لگا تھا، ورنہ پولیس اپنی ہے اس کا پسندیدہ جملہ تھا۔ اس کی پکار کو انسنا کرتے پولیس والے اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے اور گاڑی میں ایک سناٹا چھا گیا، مگر اس سناٹے میں وہی بے حس تھی جو اکثر گرفتار شدگان کے ساتھ برتی جاتی ہے۔ اسے کراہت بھری نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اسے اتنا بڑا کیوں بنا دیا گیا تھا؟ کیا قانون ہمیشہ بے رحم ہوتا ہے؟ گاڑی چلنے لگی اور راستے بھر مائدہ نے ان سب کی منت کی کہ ایک فون کال کرنے دو، لیکن ان کا رویہ بے رخی سے بھرا ہوا تھا۔ کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور نہ کوئی بات کی۔ تھانے پہنچتے ہی مائدہ کو گاڑی سے باہر ڈھکیل دیا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلی۔ تھانے کی دیواریں سرد تھیں اور ہوا میں تلخی بھری ہوئی تھی۔ یہاں لاؤ، ایک اہلکار نے کہا اور مائدہ کو اندر لے جایا گیا، جہاں اسے ایک پرانی سی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ یہاں بیٹھو اور انتظار کرو، ایک اہلکار نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے میرے لالا سے بات کرنے دو۔ مائدہ کے ہاتھ اب بھی ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ پاکستان کے نظام انصاف کا وہ چہرہ تھا جو شاید اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ اس کا سامنا کر رہی تھی۔ اس نظام انصاف سے وہ زرمینہ کو انصاف دلانے کے مشن پر تھی۔ اسے بیک وقت ہنسی اور رونا آیا۔ مجھے میرے لالا سے بات کرنے دو۔ وہ ایک پرانی زنگ آلود کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی کلائیاں ابھی تک ہتھکڑیوں کی سختی میں تھیں اور تھانے کی ہوا میں خوف، بے حسی اور بے بسی کا ایک گھنا سایہ چھایا ہوا تھا۔ کوئی لیڈی کانسٹیبل وہاں نظر نہیں آئی۔ مائدہ کو اس لمحے ان سب سے جتنا خوف آیا، ساری زندگی کسی سے نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ واپس آئے۔ ان دو پولیس اہلکاروں کی نظریں مائدہ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے آپ میں مزید سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ نظریں اسے ہراس کر رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ہراس کرنے کے پیسے انہیں الگ سے ملے ہیں۔ تم سمجھتی ہو کہ قانون کے ساتھ کھیلنے سے تم بچ جاؤ گی؟ ایک رات تھانے میں رہی نہ تو تمہارا لالا بھی تم پر تھوکے گا۔ سینئر اہلکار نے مائدہ کی طرف دیکھا اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مائدہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا دل اتنا بھاری تھا کہ وہ کچھ بھی کہنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے صرف ایک مرتبہ میرے لالا سے بات کرنے دو، مائدہ نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں نہ منت تھی اور نہ خوف۔ وہ شوق سے نکل چکی تھی اور اب مسئلہ حل کرنے کے بارے میں سوچنا تھا۔ چپ رہو، اب لالا کی رٹ لگائی تو لاک اپ میں ڈال دوں گا اور ساری رات وہاں پڑی رہو گی، ایک اہلکار نے سختی سے کہا۔ مائدہ نے اپنی نظریں لاک اپ کی جانب موڑی۔ وہ جانتی تھی یہ جگہ ایسی نہیں جہاں انسانیت کی کوئی گنجائش ہو۔ وہ ایک عورت تھی اور اس سماج میں قانون کی نظر میں ایک عورت کا مقام ہمیشہ کمزور رہا تھا۔ پولیس والوں کے چہرے اس کا تمسخر اڑا رہے تھے، جیسے وہ اپنے اختیار کا مزہ لے رہے ہوں۔ وہ لے سکتے تھے، وہ مرد تھے۔ اسے تفتیشی کمرے میں لے جاؤ، ایک افسر نے حکم دیا۔ مائدہ کو تفتیشی کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے کی دیواریں زرد اور مٹی سے اٹی ہوئی تھیں اور فرش پر گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک پرانی لکڑی کی میز رکھی ہوئی تھی جس پر کچھ بوسیدہ فائلیں اور ایک جلا ہوا سگریٹ رکھا ہوا تھا۔ یہ تفتیشی کمرہ نہیں تھا، اسے وجدان ہوا۔ یہ سب طے شدہ تھا، یہ سب اسے ڈرانے کو کیا جا رہا تھا۔ پولیس افسر اپنی کرسی پر بیٹھا اور مائدہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے میرے لالا سے بات کرنے دو،
انا پر پیر رکھ اس نے آخری مرتبہ کہا تھا۔ افسر اس کی حالت کا مزہ لیتا میز کے گرد چکر لگانے لگا۔ مائدہ بے خوف سی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی رہی۔ تو مائدہ بی بی، افسر اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا۔ میز کے کونے پر ہاتھ جما کر وہ جھکا۔ مائدہ کو کوئی دوسری سوچ نہ آئی کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ جو ہوا بہت اچانک ہوا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کرسی پیچھے پھینکی اور اس افسر کو فیس کک دے ماری۔ وہ در سے بلبلایا اور گالیاں بکتا اس کی جانب آیا، لیکن وہ اسے دھکا دے کر باہر کی جانب بھاگی۔ وہ اہلکار جلد ہی سنبھل گیا اور بھاگتی ہوئی مائدہ کو بالوں سے پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹا۔ مائدہ نے گھوم کر ایک لات اس کے سر پر بھی دے ماری اور پھر اس کا سر میز پر دے مارا۔ باہر سے 2 اہلکار مزید آئے اور اسے قابو کیا۔ وہ افسر سیدھا ہوا تو اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ مائدہ اسے دیکھ کر تمسخر سے ہنسی۔ اہلکاروں نے اسے قابو میں رکھنے کے لیے اس کی کلائیاں مروڑ دیں۔ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ افسر تنفر سے آگے بڑھا اور مائدہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کا سارا وجود سناٹے کی زد میں آ گیا۔ مجھے مارے گی کتیا، وہ گالیاں بکتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مائدہ کو ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی مرد کے ہاتھ کا تھپڑ نہیں کھایا تھا۔ اس کے گھر میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مردانگی کا نچلا درجہ سمجھا جاتا تھا، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ مرد کا عورت پر ہاتھ اٹھتا ہاتھ بے حس، ظالم اور حقارت بھرا۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، اس کا چہرہ جل رہا تھا، اس کے حواس سلب ہو رہے تھے۔ اب آگے کیا ہوگا یہ جاننا بہت انٹرسٹنگ ہے، تو بس میرے ساتھ بنے رہے۔ آگے مائدہ کیسے بچے گی، کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ کیسے زرمینہ کو انصاف دلائیں گے۔ بہت انٹرسٹنگ ناول ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خود سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔